لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين
آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شان کے لحاظ سے مقام و عظمت و مرتبے کے لحاظ سے آپ تمام انبیاء سے اعلیٰ ہیں. جس طرح آپ تمام انبیاء سے اعلیٰ ہیں، ایسے ہی آپ کی امت ساری امتوں سے اعلیٰ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے بخاری شریف میں، 10 بار یہ حدیث پاک لے کر آئے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نحن الآخرون السابقون، ہم یعنی کہ میں اور میری امت دنیا میں سب سے آخر میں آئے ہیں، لیکن قیامت کے دن جنت میں اور میری امت سب سے پہلے جائیں. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، تو آپ نے پوچھا، اما ترضون ان تکونوا ربع اہل الجنہ، کیا تم اپنے رب کی اس تقسیم پہ راضی نہیں ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالی جنت کا چوتھا حصہ صرف میری امت کو عطا کرے؟ صحابہ کہتے ہیں فکبرنا، ہم نے اللہ اکبر کہا اور عرض کی بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ اللہ کے اس فیصلے پہ ہم راضی ہی راضی ہیں. تھوڑی دیر آپ خاموش رہے، پھر آپ نے فرمایا، اما ترضون ان تکونوا ثلث اہل الجنہ، کہ تم اللہ کے اس فیصلے پہ راضی ہو کہ اللہ جنت کا تیسرا حصہ ہمیں عطا کر؟ فکبرنا، ہم نے پھر اللہ اکبر کہا. تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ نے قسم اٹھائی کہ والذی نفس محمد بیدی، مجھے اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انی لارجو ان تکونوا شطر اہل الجنہ، مجھے اپنے رب پہ یقین ہے کہ اللہ آدھی جنت میری امت کو عطا کرے. یہ شان کیوں ہے؟ اس امت کی زیادہ شان کیوں ہوتی؟ کیا زیادہ کھاتے ہیں یہ اس لیے یہ مقام ہے؟ یا زیادہ سوتے ہیں اس لیے زیادہ مقام ہے؟ یا بزنس کاروبار روپیہ پیسہ سونا چاندی زیادہ اکٹھا کرتے ہیں اس لیے یہ مقام ہے؟ نہیں، اللہ رب العزت نے اس کی وجہ بتائی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہاری امت سب سے زیادہ خیر والی ہے، سب سے زیادہ فضیلت والی ہے، سب سے زیادہ افضل امت ہے.
وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو اللہ کام اپنے پیغمبروں سے لیتا تھا وہ کام اللہ نے اس امت کی ڈیوٹی لگائی۔ جب بھی گناہ عام ہوتے، اندھیرے چھا جاتے، گمراہیاں عام ہو جاتی، تو اس وقت پھر اللہ اپنا پیغمبر بھیجتا تھا جو لوگوں کی اصلاح کے لیے لوگوں کو واعظ کرے، لوگوں کو سمجھائے، لوگوں کو اللہ کا راستہ بتائے۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین آ گئے، آپ کے بعد نبی نہیں، اب وہ نبیوں والا کام اللہ نے اس امت کے ذمہ لگا دیا۔ ان کا کام بڑا ہے، کام سے شان ملتی ہے۔ آپ جس فیکٹری میں بھی چلے جائیں، جو کام کرتا ہے اس کی عزت ہے، جو کام نہیں کرتا اس کو نکال دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس امت میں شان والا، مقام والا وہ ہے جو اپنی یہ ڈیوٹی سنبھالتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اللہ کہتا ہے اس سے کوئی زیادہ خوبصورت نہیں ہے، اس سے کوئی اچھا نہیں ہے۔ سب سے زیادہ اچھا اللہ کی نگاہ میں، سب سے زیادہ خوبصورت اللہ کی نگاہ میں وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ صرف نیکی کرنا، صرف اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا یہی کافی نہیں، کامیابی کے لیے انبیاء والا کام کرنا بھی اس کے اندر کامیابی۔ صرف اپنی نماز، صرف اپنا روزہ، صرف اپنی زکوٰۃ، صرف اپنا رکوع، صرف اپنا سجدہ، اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں رہے، خود عبادت کرتے رہے، سجدے کرتے رہے، رکوع کرتے رہے۔ مکہ میں کچھ ہلچل مچی؟ کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ جھگڑا اس وقت آیا جب اللہ نے قرآن اتار دیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اور چادر اوڑھنے والے، کمبل اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، اب چادر تاننے کا وقت گزر چکا ہے، اٹھو، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دو، اللہ سے ڈراؤ، وربک فکبر، لوگوں کے سامنے اللہ کی بڑائی بیان۔ اصل اللہ کے ہاں مقام اس کا ہے جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ آپ نے درس سن لی ہے، آپ نے حدیث پاک سن لی ہے، آپ نے کوئی آیہ مبارکہ سمجھ لی ہے، اب مجھ پہ آپ پہ فرض بنتا ہے جدھر بیٹھے، جدھر ہمارا حلقہ احباب ہے، ادھر رب کی بات کریں۔ لوگ سیاستدانوں کی باتوں میں لگے رہتے ہیں، لیکن ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سچا غلام ہے وہ جدھر بیٹھتا ہے ادھر رب کی بات کرتا ہے، رب کے محبوب پیغمبر کی بات کرتا ہے۔ آپ غور کریں، سارے انبیاء رکوع کرنے والے تھے، سارے انبیاء سجدہ کرنے والے تھے، سارے انبیاء نمازی تھے، اذکار کرنے والے تھے، لیکن اللہ نے پیغمبروں کے رکوعوں کا تذکرہ نہیں کیا، سجدوں کا تذکرہ نہیں کیا، پیغمبروں کے اذکار کا تذکرہ نہیں کیا۔ ہاں اللہ نے قرآن پاک کے اندر ایک ایک پیغمبر کا نام لے لے کے بتایا کہ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی طرف دعوت دی۔ آپ سورہ ہود اٹھا کے دیکھ لے، 12واں سپارہ ہے، اللہ نے ایک ایک پیغمبر کی داستان ذکر کی ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ قوم کیوں مارتی تھی؟ اس لیے نہیں مارتی تھی تم سجدہ کیوں کرتے ہو، تم رکوع کیوں کرتے ہو، تم اللہ کا ذکر اذکار کیوں کرتے ہو؟ نہیں نہیں، وہ جب قوم کو اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے پھر جھگڑا ہوتا تھا، پھر لڑائی ہوتی تھی، پھر گالیاں پڑتی تھی۔ ایک ایک پیغمبر کتنی شانوں والے تھے، سارے پیغمبروں نے اپنی قوم کو صرف اپنی عبادت نہیں بلکہ قوم کو بھی اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی ہے، اللہ کی طرف بلایا ہے۔ ایک ایک پیغمبر کا نام لے کے ساری داستانیں سنا کے پھر اللہ نے کہا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ اللہ کہتا ہے اس بستی پہ، اس قوم پہ کبھی بھی اللہ عذاب نہیں اتارتا
جس بستی میں لوگ اصلاح کرنے والے ہوں، لوگوں کو سمجھانے والے ہوں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہوں، لوگوں کو دعوت دینے والے ہوں، جب بستی میں ایک بھی ہے ادھر عذاب نہیں آتا۔ عذاب آتا ہے تو پھر پہلے اللہ اس کو نکالتا ہے، ان دعوت دینے والوں کو سائڈ پہ کرتا ہے، پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تو میرے صاحب، میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے، کتنے سال ہو گئے سنتے ہوئے ہمارا حلقہ احباب میں کوئی ہلچل نہیں مچی۔ جدھر تو بیٹھے ادھر رب کی بات کر، تیرے خلاف دشمن اٹھے، تجھے تھپڑ لگے، محمد ذیشان علیہ السلام کی سنت زندہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتھر پڑتے تھے، آپ باز نہیں آیا کرتے تھے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ، او میرے محبوب پیغمبر، آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے، پہنچا دینا ہے۔ لیبلغ الشاہد الغائب، حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لاکھ سے زیادہ صحابہ اکرام تھے، ادھر آپ نے ان کو کیا خطاب کیا؟ سارے درس کے بعد آخر میں آپ نے فرمایا لیبلغ الشاہد الغائب، تمہارا کام تبلیغ کرنا ہے، جدھر جاؤ یہ دین پہنچاؤ، دین کی دعوت لے کر اٹھو۔ بلغوا انی ولو آیا، بخاری شریف میں کتنے سنہرے الفاظ میں یہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبلیغ کرو۔ تبلیغ کے لیے کوئی 10 سال کا نصاب نہیں، 8 سال کا کورس نہیں، کوئی 5 سال 4 سال 2 سال کا کورس نہیں، بلکہ میرے حبیب نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، پہنچاؤ، تبلیغ کر دو، بھلے تمہارے پاس ایک بات پہنچی ہے، ایک آیت پہنچی ہے، ایک حدیث بھی پہنچی ہے۔ آپ جدھر بیٹھے، جدھر حلقہ احباب ہو، جدھر دوست ہو، جدھر بیٹھے ہو، گھر میں بیٹھے ہو، ادھر اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنا، یہ میرا بھی فریضہ ہے، آپ کا بھی فریضہ ہے، اور اسی فریضے میں کامیابی ہی کامیابی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی یہی کام کرتے رہے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ۔ ڈاکٹر سے پوچھو کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں ڈاکٹری کرتا ہوں۔ پروفیسر سے پوچھو وہ کیا کرتا ہے، کہتا ہے میں پروفیسری کرتا ہوں۔ کسی دکاندار سے پوچھو تو کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں دکان چلاتا ہوں۔ حالانکہ کام وہ سارے ہی کرتا ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، بیٹھتا بھی ہے، بیوی بچوں میں بھی بیٹھتا ہے، دوست احباب میں بھی بیٹھتا ہے، لیکن اس کی پہچان بن گئی ہے، یہ تاجر ہے، یہ دکاندار ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ پروفیسر ہے، یہ ٹیچر ہے۔ میرے حبیب علیہ السلام کو اللہ نے کہا آپ سے پوچھا جائے آپ کیا کرتے ہیں، بتا دو۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ۔ میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، میرا ایک ہی راستہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ کہیں بھی رب کی نافرمانی ہو رہی ہو میں ان کو ٹوکتا ہوں، میں ان کو روکتا ہوں۔ جھگڑا یہی تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس آئے مکہ والے، کہتے ہیں بڑا ہم نے صبر کر لیا ہے، اب جنگ چھڑے گی، اپنے بھتیجوں کو روکو، ابو طالب ٹوکو اپنے بھتیجے کو، ہمارے متوں کو برا کہتا ہے، وگرنہ ایسی جنگ چھڑ جائے گی کہ جس کو روکنا مشکل ہو جائے گا، نسلیں کٹ جائیں گی، خاندان کٹ جائیں گے، یا تم رہو گے یا پھر ہم رہیں گے۔ آپ کے چچا نے آپ کو بلا لیا، کہا بھتیجے اپنے چچا پہ اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ مجھ سے اٹھایا ہی نہ جائے۔ کہا کیا بات ہے چچا؟ کہا تیرے خاندان والے آئے، درخواست کر کے گئے، ریکویسٹ کر کے گئے ہیں کہ آپ اتنا ان کے معبودوں کو برا نہ کہیں، اتنا لڑائی جھگڑے والا نظام قائم نہ کریں، آپ اپنی عبادت کریں، وہ اپنی عبادت کرتے ہیں، آپ ان کو نہ چھوڑو، وہ تمہیں نہیں چھیڑتے، جدھر کو لگا ٹھیک لگا ہے کیوں چھیڑتے ہو کسی ایک کو؟ محمد ذیشان علیہ السلام نے کھلے الفاظ میں کہا چچا یہ رب کی طرف سے میری ڈیوٹی لگی ہے، آپ میرا ساتھ دیتے ہیں دے، نہیں دیتے نہ دیں، جب تک میرے جسم میں جان ہے، روح ہے، میں یہ کام چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اگر یہ میری قوم کے لوگ
پورا سورج لے کے آئیں، جہاں تک سورج دکھائی دیتا ہے ادھر تک بادشاہی میری ہتھیلی میں لا کے رکھ دے، دوسری ہتھیلی میں چاند لا کے رکھ دے، میں پھر بھی اپنے اس مزاج سے ہٹنے والا نہیں ہوں، میں رب کی طرف بلاتا رہوں گا، دعوت دیتا رہوں گا۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے اٹھے، چلے گئے، نہیں ساتھ دیتے ہو نہ دو، پیچھے سے بلا لیا، بھتیجے جب تک میں زندہ ہوں میں آپ کا دفاع کرتا رہوں گا، جیسے آپ کا دل چاہتا ہے آپ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو سمجھاتے رہے، اپنوں کو سمجھاتے رہے، کلمہ پڑھنے والوں کو بھی آپ سمجھاتے رہے۔ ہم کہتے ہیں جی ادھر تو کلمہ نہیں پڑھتے تھے، ادھر تو سارے کلمہ پڑھنے والے ہو۔ میرے حبیب علیہ السلام کے سامنے اگر کوئی نافرمانی ہوتی رب کی، فوراً میرے حبیب علیہ السلام ٹوک دیا کرتے تھے۔ ایک نے ہی آ کے بولا تھا نا، ما شاء اللہ و شئتا، دنیا میں وہ ہوتا ہے جو رب چاہتا ہے اور وہ بھی ہو جاتا ہے جو آپ چاہتے ہیں۔ میرے حبیب علیہ السلام کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، تیری مجلس میں بڑی بڑی کبر کی لوگ باتیں کر جاتے ہیں، شرک کی باتیں کر جاتے ہیں، ٹس سے مس نہیں ہوتے، تیرے سیاسی لیڈر کے خلاف تو بات کرے تو کھول جاتا ہے، اٹھ کھڑا ہوتا ہے مجلس سے، تیرے محبوب پیغمبر کے دین پہ بات ہو جھوٹ تک نہیں بینتی۔ لیکن میرے حبیب علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، تو نے تو مجھے اللہ کا شریک کر دیا ہے، ایسے نہ بولو، بلکہ یہ کہو قل ما شاء اللہ وحدہ، دنیا میں صرف وہ ہوتا ہے جو اکیلا اللہ چاہے، اللہ نہ چاہے سارے پیغمبر ایک سائڈ پہ، سارے ولی ایک سائڈ پہ، سارے کتب ابدال ایک طرف ہو جائیں، جب تک اللہ کی چاہت نہ ہو کام نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بھی ایسا کام ہوتا آپ اٹھ کھڑے ہوتے تھے، آپ بول دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا آخری تھا، وہ فوت ہوا، صحابہ نے کہا دیکھا سورج گرہن لگ گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہوا ہے، سورج نے بھی سوگ منایا ہے۔ ادھر آپ کو بیٹے کا غم تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس غم کو بھول گئے کہ میری امت کس طرف چل پڑی، میرے اصحاب کس طرف چل پڑے۔ آپ نے بلال کو آواز دی اکٹھا کرو سب کو اکٹھا کیا گیا، پھر آپ نے مسجد پاک میں خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ نے فرمایا سنو ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، ان کو گرہن کسی کی زندگی سے کسی کی موت سے نہیں لگتا، یہ تو اللہ اپنے بندوں کو نشانیاں دکھاتا ہے۔ اس سورج کو گرہن لگا ہے میرے بیٹے کی موت کی وجہ سے نہیں، اللہ نے اپنے بندوں کو نشانیاں دکھائی ہیں۔ جب بھی کوئی سورج گرہن دیکھے، کوئی چاند گرہن دیکھے، اس کو چاہیے وہ اللہ کی نماز کی طرف دوڑے، صدقات و خیرات کی طرف وہ دوڑ لگائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ بھی اگر کوئی ایسا کام کرتے تو آپ اٹھ پڑتے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اللہ کہتا ہے تم میں اسپیشل ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، ایسی فیکٹریاں ہوں، ایسے کارخانے ہوں جہاں سے ایسے لوگ جمع ہوں، جہاں سے ایسے لوگ تیار ہو کے نکلیں جو لوگوں کو صرف دین کی دعوت دیں، نیکی کا حکم کریں، برائی سے روکیں، صرف یہ کام اسپیشل ایک جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کے ساتھ، لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے اس کام پہ لوگوں کو لگائے۔ اللہ کہتا ہے اولئک ھم المفلحون، جو نیکی کی دعوت دیتا ہے، برائی سے لوگوں کو روکتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ کامیابی میرے صاحب لوگوں کو ہدایت پہ لانے میں نہیں، لوگوں کو دعوت دینے میں، ہدایت تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے،
ہمارا کام ہے آواز لگا دینا، دعوت دے دینا، دعوت مان لیں تب بھی ہم کامیاب ہیں، دعوت نہ مانیں تب بھی کامیاب، دعوت دینے میں کامیابی ہے۔ آپ غور کریں، بخاری شریف میں نے آج ایک انوکھی حدیث پاک پڑھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرضت علی الامم، میرے سامنے آج اللہ نے ساری امتوں کو کر دیا۔ میں نے بڑی بڑی جماعتوں والی امتیں بھی دیکھی، والنبی معہ رجلان، لیکن ایک نبی میں نے ایسے دیکھا جس کے امتی صرف 2 آدمی تھے، جنہوں نے ساری زندگی واز کیا، ساری زندگی سمجھایا، ماننے والے صرف 2 شخص تھے۔ والنبی معہ رجل واحد، میرے حبیب کہتے ہیں پھر ایک پیغمبر ایسا آیا جن کے ساتھ ایک ہی بندہ کھڑا ہوا تھا۔ اب ایک بندہ دین پہ آ گیا، نبی ناکام نہیں ہوا، نبی کامیاب ہی کامیاب تھا۔ کوئی دعوت مان لے پھر بھی کامیابی ہے، نہ مانے پھر بھی کامیابی ہے۔ ہمارا کام ہے مجلس میں بات تو کریں۔ پھر میرے حبیب علیہ السلام کی آنکھیں برس پڑی، آپ نے فرمایا پھر میں نے ایسا نبی بھی دیکھا، وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، ایک نبی ایسا تھا جس کے ساتھ ایک بھی بندہ نہیں تھا، وہ اکیلا کھڑا تھا، اکیلا ساری زندگی لوگوں کو دعوت دیتا رہا، بیان کرتا رہا، سمجھاتا رہا، ایک بھی نہ مانا۔ ان ظالموں نے اپنے پیغمبر کو ہی شہید کر دیا۔ اب وہ پیغمبر ناکام نہیں ہوا، پیغمبر کامیاب ہی کامیاب ہے۔ اس لیے میرے صاحب، کامیابی ہے لوگوں کو دین پہ لانے میں، دعوت دینے میں، ان کو نماز کی دعوت دیں، ان کو صدقات و خیرات کی دعوت دیں، ان کو جو اللہ نے روکا ہے سود سے ڈرائیں، ان کو حرام سے ڈرائیں، ان کو رشوت خوری سے ڈرائیں، جو بھی ہمارا حلقہ احباب ہے ادھر یہ کام کریں۔ وگرنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم نیکی کا لوگوں کو حکم دو، برائی سے روکو، پیغمبروں والا کام سنبھالو۔ او لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ، اگر تم ایسا کام نہیں کرو گے جب عذاب آئے گا تو عذاب کی زد میں سارے ہی آئیں گے۔ ایسے نہیں ہوگا کہ جرم کرنے والوں کو صرف سزا ملے، نہیں، تماشائیوں کو بھی وہی سزا ملتی ہے۔ خاموش تماشائی، خاموش ہو کے سننے والے، دیکھنے والے، ان کو بھی وہی سزا ملتی ہے جو مجرموں کو سزا ملتی ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں میرے اور آپ کے لیے ایک عظیم مثال بیان کی ہے، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، اللہ کہتا ہے اس بستی والوں کو یاد کرو جن پہ اللہ نے پابندی لگائی تھی، ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، مچھلیوں کے شکار پہ ان کا گزران تھا، سارا بزنس، سارا کاروبار اسی پہ تھا۔ اللہ نے آزمائش کے طور پہ کہا ہفتے والے دن نہیں کرنا۔ قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے ان میں 3 گروہ بن گئے تھے، ایک شکار کرنے والے، دوسرا ان کو روکنے والے، تم رب کی یہ نافرمانی کیوں کرتے؟ آزمائش پہ صبر کرو، صبر کا بدلہ اللہ بڑا اچھا دے گا، تم باز آ جاؤ۔ تیسرا گروہ تھا جو روکنے والوں کو ٹوکنے والے تھے۔ آج یہ گروہ دندناتا پھرتا ہے، بند کرو ان فیکٹریوں کو، بند کرو ان مدرسوں کو، بند کرو ان مسجدوں کو، جہاں سے ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں۔ انہی کو روکنے میں آج پاکستان کے اکثر لوگ کمر بستہ ہو چکے ہیں کہ داعیوں کو روکو۔ ادھر بھی ایک جماعت ایسی بن گئی تھی، انہوں نے کہا ان کو روکو، یہ کیوں روکتے؟ وہ آ کے ان کو سمجھانے لگے اور تم کیوں شور کرتے ہو، تم کیوں ان سے جھگڑا کرتے ہو، تم کیوں ان سے روکتے؟ وہ رو پڑے، وہ کہتے قالوا معذرۃ الی ربکم، ایک تو ہم
اللہ کے سامنے عذر پیش کرنے کے لیے ان کو روکتے ہیں تاکہ اللہ کو کہہ سکے اے اللہ ہم کرتے بھی نہیں تھے اور ہم ان کو روکتے بھی تھے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور ہمارا دوسرا مقصد یہ ہے کہ شاید ان کو ہدایت آ جائے، شاید یہ باز آ جائے، شاید یہ رب کی نافرمانی نہ کرے۔ اللہ کہتا ہے قرآن پاک میں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، اللہ کہتا ہے پھر جب عذاب آیا تینوں گروہوں میں سے صرف ایک کو ہم نے بچایا، وہ بھی وہ گروہ ینہونا عن السوء جو مجرموں کو روکنے والے تھے، ان کو سمجھانے والے تھے، ان کو ٹوکنے والے تھے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے ان کو بچا لیا، فجعلنا منہم قردۃ والخنازیر، اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے ہم نے پھر باقی دونوں گروہوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ شکلیں بگڑ جاتی ہیں، شکلیں ڈراؤنی ہو جاتی ہیں جب صورتحال یہ بن جائے جرم کرنے والے ہوں ان کو روکنے والا کوئی نہ۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو ایک عظیم مثال دے کے سمجھا۔ بخاری شریف میں آپ فرماتے کمثل قوم استحموا علی سفینہ، میری امت کی مثال، میری قوم کی مثال دو منزلہ کشتی کی طرح ہے، فصار بعضهم اعلیٰ و بعضهم اسفلها، دو منزلیں، کچھ لوگ نیچے کچھ لوگ اوپر، اوپر والوں کے پاس پانی کا سٹاک ہے، نیچے والوں کو پانی کی ضرورت پیش آتی ہے وہ اوپر لینے آتے، اوپر والے بھی تنگ نیچے والے بھی تنگ۔ نیچے والوں نے مشورہ کیا لو انا خرقنا فی نصیبنا، کاش ہم نیچے سے سوراخ کر لیں، اوپر والے بھی آسان ہو جائیں ہم بھی آسان ہو جائیں۔ میرے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت کی مثال ایسے ہی ہے، اگر اوپر والوں نے نیچے والوں کا ہاتھ روک لیا نجو جمیعا، دونوں بچ جائیں گے۔ اگر اوپر والوں نے کہا جو جدھر لگا ہے لگا رہنے دو، چھوڑو ان کو، اپنا سنبھالو اپنا سنبھالو، میرے حبیب فرماتے حلقو جمیعا، نیچے والوں نے سراغ کیا اسلام کی کشتی کو۔ زانی آدمی اسلام کی کشتی کو سراغ کرتا ہے، سود خور آدمی اسلام کی کشتی کو سراغ کرتا ہے، بدماش آدمی اسلام کے ڈاکے مارنے والا، چوری کرنے والا، بدعت ایجاد کرنے والے وہ کشتیوں کو سوراخ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ بتوں کے پجاری، قبروں کے پجاری وہ کشتی کو سوار کر وہ سوراخ کرنے والے ہیں اسلام کی کشتی کو۔ میرے حبیب فرماتے اگر ان کے ہاتھوں کو روک لیا گیا نجو جمیعا، میری ساری امت کامیاب ہو جائے گی۔ اگر میری امت کے لوگ بس وہی رہ گئے صرف اپنا آپ بچاؤ، اپنا آپ بچاؤ، کسی کو چھیڑو نہیں اپنا چھوڑو نہیں، میرے حبیب فرماتے حلقو جمیعا، جب سزا آئے گی عذاب آئے گا، مہنگائی کا عذاب، بیماریوں کا عذاب، وائرس کا عذاب، جو بھی عذاب آئے گا اس عذاب کی زد میں مجرم بھی آئیں گے اور خاموش رہنے والے بھی آ جائیں گے۔ بلکہ میرے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے پھر ایسی قوم کے بدترین لوگ ان کے وہ بادشاہ بنیں گے، ثم یدعو لکم خیارکم، پھر تمہارے نیک لوگ تمہارے لیے دعا کریں گے، فلا یستجاب لکم، پھر ان کی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ اس لیے حضرت جی بات ختم، وقت ختم، جب تک جینا ہے جیتے جیتے ہر ایک نے یہ کام کرنا ہے، مرتے مرتے بھی یہی کام کرنا ہے، موت کرتے وقت، موت آتے وقت بھی اسی کام پہ موت آئے۔ میرے حبیب علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں، کیا کہتے ہوئے جا رہے ہیں؟ الصلاۃ الصلاۃ، میں جا رہا ہوں، نمازوں کا خیال رکھنا، نمازوں کو نہ چھوڑ۔ تیری مجلس میں زندگی میں کتنے بے نماز بستے ہیں، کبھی کوسا ہے اس کو؟ بھائی نماز ہی پڑھ لیا کرو، تیرے پاس تعامل لینے کے لیے آتے ہیں، فقیر مانگنے کے لیے آتے ہیں، کبھی ان کو کہا ہے بھائی نماز پڑھو؟ ایک ایک صحابی کی زندگی آپ پڑھ لیں، مرتے مرتے بھی یہ کام نہیں چھوڑا کرتے تھے۔
ہمارا مزاج بن گیا، ہمارے سامنے جو مرضی کچھ کہہ دے، جو مرضی کچھ کر دے، تک سے بس۔ دیکھ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف میں لکھا ہے موت و حیات کی کشمکش میں وقت ایسا آ گیا کہ ہونٹ ہلتے تھے لیکن آواز نہیں نکلتی تھی۔ بیٹے کی گود، عبداللہ بن عمر کی گود میں سر رکھا ہوا، کہا ذا راسی فی الارض لعل اللہ یرحمہ، عبداللہ بیٹا اپنے بابا کے سر کو زمین پہ رکھ دو، ہو سکتا ہے زمین پہ پڑے ہوئے سر پہ اللہ کو ترس آئے اور اللہ عمر کو معاف کر دے۔ اتنے میں ایک نوجوان آیا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو روتا ہوا دیکھ کے کہنے لگا عمر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تم نے تو اللہ کے محبوب پیغمبر کا ساتھ دیا، حق ادا کیا، پھر تمہیں جناب صدیق کا ساتھ دیا، حق ادا کیا، پھر تم نے آدھی زمین کو انصاف سے بھر دیا، جنت میں تمہارا انتظار ہو رہا ہے۔ جناب عمر کہتے ہیں لا لا لا، نہیں نہیں، میں تو یہ چاہتا ہوں میرا معاملہ برابر برابر ہو جائے، گناہ اور نیکی میری برابر برابر ہو جائیں، بس کسی جرم کے بارے میں مجھ سے پوچھ گاچھ نہ ہو، میں یہی چاہتا ہوں۔ وہ نوجوان یہ باتیں کرتا ہوا واپس پلٹا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا شرک کی بات نہیں، وہ تو بڑا جرم ہے، بدعت کی بات نہیں، وہ تو بہت بڑا جرم ہے، سود کی بات نہیں، وہ تو بہت بڑا جرم ہے، ڈاکے کی بات نہیں، وہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا اس نوجوان کا انظار ٹخنوں سے نیچے تھا۔ جناب عمر فاروق نے اپنی توانائی کو جمع کیا، کہا ردو علی الغلام، ردو علی الغلام، اس کو واپس لے کے آؤ، واپس لاؤ، اس کو واپس لایا گیا۔ کہا بیٹا ارفع ازار کو اونچا کرو، فَإِنَّهُ أَنْكَى لِثَوْبِكَ وَأَتْقَى لِرَبِّكَ، اس سے تیرا رب راضی ہوگا، تیرا کپڑا بھی صاف رہے گا۔ وہ مرتے مرتے یہ کام نہیں چھوڑتے تھے میرے صاحب، ہم زندگی میں چھوڑ بیٹھے۔ اس لیے یہ مزاج اپنا بنائیں، جہاں بیٹھنا ہے ادھر رب رسول کی بات کرنی ہے، نماز کی دعوت دینی ہے، توحید کی دعوت دینی ہے، لوگوں کو سنت کی دعوت دینی ہے، لوگوں کو شرک و بدعات سے روکنا ہے۔ یہ کام جو اپنا لیتا ہے، اللہ کہتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ کامیابی نصیب فرمائے، اللہ ہمیں یہ انبیاء والا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ